السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا نور قرآن۔ تو چلیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں گے جناب عبدالباسط اسماعیل صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں جبریل انٹرنیشنل اسکول کے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان دونوں ہی سورہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ابھی جو سورہ فلق اور سورہ ناس دو صورتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں مشہور صورتیں ہیں، عام طور پر لوگوں کو یاد ہیں، لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ترجمے بھی یاد ہیں، اور ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ اعلانات ہیں، توضیحات ہیں، جو مومنوں کے لیے تصریحات بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ یہ جو معوذتین ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سورت گزری ہے آپ نے دیکھا، سورہ اخلاص قل کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے سورہ کافرون قل کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ یہ دونوں صورتیں بھی قل کے ساتھ شروع ہوئی ہیں۔ قل کے معنی آپ جانتے ہیں، قل کے مطلب ہے کہو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ کہہ دیجئے، سے فرما دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یہ آخری بات ہے، ایک آخری دو ٹوک بات، کہ اب اس کے بعد اس عنوان پر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ کافروں سے کیا کہنا ہے وہ آخری بات کہہ دی گئی، توحید کے حوالے سے کیا کہنا ہے وہ آخری بات کہہ دی گئی۔ اب یہاں جو آخری دو باتیں ہیں، اس کے اندر آخری دو صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تصریحات فرمائی ہیں، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے اور مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح آخری سورہ میں کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ اور معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اور خناس کی، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے،
ہے من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم ڈراؤ مت۔ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ تھا، اور جو لوگ معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں ان کی ایک بنیادی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ معمولی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، انسان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ نہیں مانگتا۔ اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ میں اس خدا کی پناہ میں ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز کا خالق ہے، ہر چیز جس کے آرڈر سے چلتی ہے۔ اللہ نے کہا برب الفلق، رب فلق۔ فلق کیا ہے؟ فلق کا ترجمہ عام طور پر صبح کیا گیا ہے، ہم نے بھی یہاں آپ کو وہی ترجمہ سنایا ہے، لیکن یہ اس سے بڑا لفظ ہے۔ صبح کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، یہاں صرف صبح مراد نہیں ہے۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں اصل میں پھاڑنے کے، چونکہ رات کے پردے کو پھاڑ کر صبح باہر آتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ صبح کیا گیا ہے، ورنہ ہر چیز جو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، خدا وہ ہے جو اندھیرے سے رات کو پھاڑ کر باہر نکالتا ہے، زمین سے اناج نکالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے انسانوں کے لیے اناج نکالتا ہے، درختوں سے پھل نکالتا ہے، انسان کے پیٹ سے، جانوروں کے پیٹ سے ان کے بچے نکالتا ہے۔ خدا وہ قادر ذات ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس رب کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کی نسبت تو اللہ کی طرف ہے، مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ ان مخلوقات کی طرف ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی چیز کو شر کے مقصد سے نہیں پیدا کیا۔ لیکن ایک چیز جو اچھی ہے وہ کبھی کبھی کسی کے لیے شر بن جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے بری بن جاتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اللہ نے رات کو انسانوں کے لیے راحت کا، سکون کا سامان بنایا ہے، مگر اسی رات میں چوروں کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، ڈاکوؤں کو بھی آسانی ہو جاتی ہے، قاتل بھی اس میں نکل جاتے ہیں، جانور اور کیڑے مکوڑوں بھی انسانوں کو ہڑپنے کے لیے، ان کو ڈسنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور ان کے شر سے ان کا مالک ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، اس لیے اس خدا کی پناہ میں جانا ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی شر سے، لوگ ایک دوسرے پر جادو ٹونا کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ارواح خبیثہ ہوتی ہیں اور نفوس خبیثہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ مادی اور محسوس آفات کے بعد روحانی اور اخلاقی آفات سے بھی پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تلقین کی ہے۔ اور سورہ فلق کی آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک بدترین انسانی بیماری ہے۔ اسی حسد نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو لڑوایا تھا اور قابیل سے حابیل کا قتل کروایا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت تفصیل سے آیا ہے کہ ایک بیٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی تھی تو دوسرے کو حسد ہوا اور اس نے اپنا غصہ ظاہر کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک، ابلیس بھی آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں حسد کا شکار ہوا تھا اور رادۂ درگاہ ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آخری صورت ہے معزز ناظرین، اسی کے ساتھ میں سورہ ناس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی پناہ کی تلقین ہے یہاں۔ جب اللہ ہی انسانوں کا پروردگار ہے، وہی ان کا مالک ہے، حاکم ہے، معبود و مسجود ہے، تو ان کے لیے اس کے سوا اور کہاں جائے پناہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنی چاہیے، اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دیگر تمام اشرار سے اور بری قوتوں سے اور ارواح خبیثہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ خاص طور پر اللہ کی پناہ مانگنی ہے کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کے حملہ کرنے والے اور وسوسہ اندازی کرنے والے کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔
یہ وسوسہ کیا ہے؟ یہی اصل شیطان کا کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں شیطان کا کام، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت نہیں دی، وہ صرف انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ اندازی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وسوسہ ایسی چیز ہے جو انسان کا ایمان خراب کر دیتا ہے، جو انسان کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے، انسان کا کانفیڈنس خراب کر دیتا ہے، انسان کا کام خراب کر دیتا ہے، ایک مومن کا ایمان خراب کر دیتا ہے، ایک یقین رکھنے والے شخص کا یقین خراب کر دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایمان کے اندر بھی شک لا دیتا ہے کہ آدمی صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے ایمان میں بھی شک لے آتا ہے۔ تو جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، وسوسہ اندازی کرنے والا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان اصل میں کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، شیطان بڑے بدماش کو کہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شیاطین الجن والانس، جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان، شیطان بڑے بدماش کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی انسان کا دشمن ہے، جو بھی انسان کا ایمان بگاڑتا ہے، جو بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، دونوں شیطان ہیں۔ ابلیس بھی شیطان تھا، اور دنیا میں بہت سارے انسان بھی شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، غلط بات اس کو بتاتے ہیں، اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی بھی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروگرام کے اس آخری مرحلے پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان صورتوں کی برکت سے، پورے قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہر برائی سے، ہر چیز کی برائی سے، اور حاسدوں کے حسد سے، اور شرارت کرنے والوں کی شرارتوں سے، اور پھونک مارنے والوں کے پھونک بازیوں سے، اور ان کے جنتر منتر اور ٹونے ٹوٹکوں سے، اور وسوسہ اندازیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔